اعتکاف کے اپنے آداب ہیں. آداب کہ آپ جہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں جس مسجد میں، ضروری ہے کہ وہ مسجد ایسی ہو کہ اس میں باجماعت نماز اذان کے ساتھ ادا ہوتی ہو. اذان بھی ہوتی ہے اور باجماعت نماز بھی ہوتی ہے. اور جماعت کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ 5 اوقات کی نمازیں اس مسجد میں ادا ہوتی ہو. اور اگر ایسی مسجد ہے کہ جہاں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس مسجد میں آپ کے لیے بیٹھنا بطریقہ اولا بہتر ہے. اگرچہ اس میں 5 نمازیں باجماعت نہیں ہوتی، 3 ہوتی، 4 ہوتی، لیکن تب بھی وہ مسجد جامع مسجد ہے اور جامع مسجد کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. وہاں آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. سنت والا اعتکاف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعتکاف کیا تھا، اور اسی بنا پر اس اعتکاف کو سنت والا اعتکاف کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا، اس سے اس کا نام پڑ گیا سنت والا اعتکاف. تو سنت والا اعتکاف اس طریقے سے ادا کیا جائے گا کہ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کیا تھا. سنت والا اعتکاف ہماری مرضی سے ادا نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق ادا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس مسجد میں بیٹھے تو وہاں عبادات کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے، ذکر اذکار کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور قرآن کریم پڑھتے رہے یا دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے. ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا صاحب اپنے ساتھ ٹچ موبائل لے کر آیا اور وہاں پر جناب اور چیزیں دیکھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں. تو دیکھیں کہ ایک گناہ وہ ہے جو آپ مسجد سے باہر کر رہے ہیں، وہ ایک گناہ ہے، لیکن وہی گناہ جو آپ مسجد میں کریں گے پھر اس گناہ کا مقام بھی بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا جس کی انتہا نہیں. تو لہذا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اور ایسے ہی اپنے گپ شپ کے لیے فارغ کسی دوست کو بلایا اور وہاں بیٹھے فالتو باتیں کرتے رہے، لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، لوگوں کی غیبت کرتے رہے. اب آپ کا اعتکاف تو نہیں ہوا. ایک غیبت کرنا اعتکاف سے ہٹ کے اتنا بڑا گناہ رکھتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، الغیبت اشد من الزنا. غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بدتر ہے، کئی درجے زیادہ ہے، اور کئی درجے زیادہ یہ گناہ اس آدمی کو گناہ نظر نہیں آتا اور مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اعتکاف کہاں سے ہوا؟ بس وہ رسم اعتکاف تو ہو گیا، جیسے کہ ہم رسمی طور پر قرآن کریم پڑھتے ہیں، رسمی طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں. تو وہ رسمی طور پر اعتکاف تو ہوا، لیکن وہ اعتکاف کا فائدہ اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوا سوائے الٹے گناہ کے، کہ مسجد میں لوگوں کو بلا کے غیبت کرتا ہے، فالتو باتیں کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، جو مسجد سے ہٹ کے بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایسے اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اپنی ضرورت کے لیے قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے اور قضاء حاجت کر کے فوراً واپس آ جائے. اگر قضاء حاجت کا جگہ مسجد کے حدود سے باہر ہے وہاں بھی جا سکتا ہے، لیکن وہاں اپنی قضاء حاجت کر لی اور فوراً آ گئے. اب جو مسجدوں کے اندر قضاء حاجت کی جگہ بنی ہوتی ہے تو وہ مسجد کے اندر بنی ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد نہیں ہوتی.
مسجد کے حدود کے اندر تو ہوتی ہے لیکن وہ مسجد نہیں ہے، لہذا وہاں بھی اعتکاف والا آدمی جا کے اپنے آپ کو فارغ کر کے فوراً وضو کر کے نماز کے لیے اور یا مسجد میں فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ضرورت سے ہٹ کے کوئی آدمی وضو خانے میں ٹائم پاس کرے یا بیت الخلاء میں ٹائم پاس کرے یا مسجد سے باہر قضاء حاجت کے لیے گیا اور مسجد کے اندر انتظام نہیں اور وہاں ٹائم پاس کرے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف برقرار نہیں رہے گا۔ ایسے ہی کوئی آدمی وہ نشے کا مریض ہے، نشہ کرتا ہے، ایسا نشہ کرتا ہے کہ اس کے بغیر اس آدمی کا حال بدتر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آتے جاتے وہ اپنا ضروری نشہ پورا کرنا چاہیے۔ آتے جاتے کا مطلب مسجد سے بیت الخلاء کی طرف جا رہا ہے تو اپنا کام پورا کرے، بیت الخلاء سے مسجد کی طرف آئے بس اپنے آپ کو صاف کر لے۔ یہ نہ ہو کہ نشے کے لیے وہاں بیت الخلاء میں بیٹھ جائے یا وضو خانے میں بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ جناب میرا اعتکاف ہو گیا، اس کا اعتکاف نہیں ہوا، تو یہ مجبوری کی بنا پر ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی بیمار پڑ گیا، اب ظاہر ہے کہ بیماری ہے، تو اب بیماری کے لیے اگر یہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو بیماری کی صورت میں اس کا اعتکاف ایک صورت میں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اعتکاف کے ٹوٹنے میں یہ ایک بات یاد رکھے کہ اگر کسی کا ایک دن اعتکاف ٹوٹا ہے اور پھر آ کر وہ اپنا اعتکاف برقرار رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، ایک دن کا اعتکاف بعد میں کرے گا، بس یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن کا اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا یا ایک گھنٹے کی وجہ سے اس کے اعتکاف میں خلل آ گیا، اب وہ اگلے رمضان پورے 10 دن کا اعتکاف کرے گا، نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اسی رمضان میں اگر ٹائم ہے اعتکاف کا تو وہ جو ایک دن کا اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا ایک دن کا اعادہ کر لے، اور اگر ظاہر ہے آخری عشرے میں بیٹھا ہے تو پھر تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، جب وقت نہیں ہے تو رمضان جیسے گزر جائے تو کسی دن روزہ رکھے اور اعتکاف میں بیٹھ کے اپنا وہ قضا ادا کر لے، 10 دن بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھے کہ اعتکاف چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو، اس میں ضروری ہے روزہ رکھنا، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور روزہ میرا نہیں ہوگا تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ واجب اعتکاف کے لیے، سنت اعتکاف کے لیے روزے کا رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں نفل اعتکاف ہے، مستحب اعتکاف ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جتنے ٹائم کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں تو روزہ نہیں ہوتا، تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔